بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی, ہماری جانوروں کی کہانیاں چل رہی تھیں, جی مزے کی ہیں. جی. اچھا, آج بیل اور بھیڑیا بولے, ایک کہانی سنا رہا ہوں. بھیڑیا بولے یعنی بیل اس نے انسانوں کی طرح بات کی, اور بھیڑیے نے کس سے بات کی؟ انسانوں کی طرح. بھیڑیے نے بھی بات کی. حالانکہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی گائے بول رہی ہو, مسفرہ کہاں جا رہی ہو, ادھر آؤ؟ نہیں. کبھی کوئی گائے بولی؟ نہیں. کوئی بکری, کوئی بکرا, نہیں. کبھی تو بولی ہوگی. نہیں. اچھا, یہ کہانی ہمارے نبی نے سنائی, صحیح ہے. تو اب سنیے آپ, یہ ایک بنی اسرائیل کا زمانہ تھا. بنی اسرائیل سمجھتی؟ یہودیوں کا. جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر گزرے ہیں نا, ان کی جو قوم تھی وہ کون تھی؟ بنی اسرائیل. ہاں, سمجھ گئے. جی. تو یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودیہ. ہاں, صحیح. صحیح. تو بنی اسرائیل کا زمانہ تھا. تو ایک شخص نا, اس نے کیا کیا. اچھا, یہ کہانی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی حضور علیہ السلام نے, ہمارے نبی نے مسجد نبی میں, اور پھر نماز کے بعد امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں نا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے, تو ہمارے نبی نے اس طرح سے رخ کیا اور پھر یہ والی کہانی سنائی. صحیح. کیا کہانی سنائی کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص وہ کیا کر رہا تھا, وہ اپنی گائے کے اوپر بیٹھا, گھر سے نکلا اور گائے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. گائے پہ بیٹھتے ہیں؟ نہیں. کس چیز پہ بیٹھتے ہیں؟ گدھا, گدھے پہ یا گھوڑے پہ. تو گائے پہ تو نہیں بیٹھتے نا. نہیں. وہ اللہ کا بندہ کیا کر رہا تھا, گائے پہ بیٹھ کے, اس کو کہیں کام سے جانا تھا. اس نے کیا کیا, اپنی گائے نکالی. اپنی گائے تھی, گائے نکالی, گائے کے اوپر بیٹھا اور جانے لگا. اور تو پھر کیا ہوا, اور سوار ہو کے جا رہا تھا. گائے کہیں تھوڑا سا اڑ گئی ہوگی, گائے کا منہ بنا ہوا تھا, اس کو غصہ آ رہا تھا. کیوں غصہ آ رہا تھا؟ میرے اوپر کیوں بیٹھ گیا؟ ہاں, کوئی میں بیٹھنے کی چیز ہوں اللہ میاں نے. تو گائے نے اس کو بولا, کیا بولا, انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث. اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے اوپر سواری کرو. اللہ نے تو ہمیں کھیتی باڑی کے لیے, یعنی انسان کی زبان میں کہا. ہاں, یہی تو کہہ رہا ہوں. انسان کی بھاؤں جو گائے کرتی ہے وہ نہیں, انسان کی زبان. جیسے انسان یہ لفظ بولے اس نے تاکہ اس آدمی کو سمجھ میں آئے. اللہ کے بندے, تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے. تم مجھے مار رہے ہو, میں چل نہیں رہی. کیوں مار رہے ہو تم مجھے؟ میں اس لیے نہیں چل رہی کہ اللہ پاک نے ہمیں اس لیے تھوڑی بنایا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. ہاں, ہم سے دوسرے کام لو. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھیتی باڑی کریں, وہ کام لو ہم سے. صحیح. جی. اچھا, سمجھ گئے آپ؟ جی. تو گائے نے کیا کہا کہ بھائی ہم اس لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر سواری کی جائے. ہم تو کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے. کھیتی باڑی مطلب یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بیل کے اوپر بیل کو لگا دیتے ہیں, پھر بیل ہل چلا رہا ہوتا ہے, زمین اس سے ہموار کر رہے ہوتے ہیں, صحیح کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام کراؤ ہم سے. تو لوگ حیران ہو گئے, کہا اللہ اکبر, بقرۃ تکلم, گائے بول رہی ہے. جب حضور السلام نے یہ بتایا نا, کس کو؟ صحابہ کو حضور نے بتایا نا یہ بات, جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جی ہاں, میں اس کو مانتا ہوں. ابو بکر بھی مانتے ہیں, عمر بھی مانتے ہیں, حالانکہ وہ دونوں حضرات اس مجلس میں موجود نہیں تھے. ابھی بتاؤں گا. جی. اچھا, اسی میں نا یہ تو کون سی, یہ کہانی کون سی ہو گئی؟ کون بولا تھا؟ گائے. اور دوسرا کون بولا تھا؟ بھیڑیا. بھیڑیا کیا بولا؟ عجیب کہانی ہے. دیکھو, ایک مرتبہ ایسا ہوا, یہ بھی ہمارے نبی نے سنایا. ایک آدمی اپنی بکریاں لے کے جا رہا تھا. چراتے ہیں نا بکریاں, دیکھی ہیں آپ نے؟ جیسے یہاں آنٹی ایک ہوتی ہیں چرا. تو ایک دم ایک بھیڑیا آیا, گھٹ کر کے اس نے ایک بکری کے بچے کو منہ میں دبایا اور لے کے بھاگنے لگا. تو
جیسے ہی وہ بھاگنے لگا تو جو چرواہا تھا ہوں، وہ اس کے پیچھے بھاگا ڈنڈا لے کے، اور بکری کو چھوڑ کے ہاں اس طرف بھاگا نا، وہ ایک بکری جس کو بھیڑیا لے جا رہا تھا، اور بھاگ کے اس کو بھیڑیے کو ایک ڈنڈا مارا تو بھیڑیے ڈر کے مارے بکری چھوڑ دی. صحیح ہے؟ بابا بکری تو مگر بڑی ہوتی ہے. نہیں، چھوٹی سے بھیڑیا بھی خطرناک ہوتا ہے، وہ تو دبا لیتا ہے منہ میں. نہیں بچے کو. ہاں. اب بکری چھڑا لی ہوں، تو بھیڑیا بولنے لگا کیا؟ انسانوں کی طرح چرواہے سے. پتہ کیا بولا؟ بھیڑیا اس سے کہنے لگا کہ ہذا استنقذها منی فمن لها یوم السبع یوم لا راعی لها غیری. وہ کہنے لگا ارے چرواہے، آج تو تم نے اپنی بکری چھڑا لی، مگر بکری کے لیے کون، جب ایک درندوں کا دن آئے گا. مطلب درندوں کا؟ میں بھی بتاتا ہوں. ایک دن آئے گا، درندوں کی چودراہٹ ہوگی، جس دن بکریوں کا میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا. چودراہٹ مطلب یعنی میں جو ہے وہ بڑا ہوں گا. کہنے ایک دن آئے گا کہ کوئی کس میں بولا؟ انسانوں کی طرح بولا. ایک دن آئے، آج تو تم چھڑوا لیا نا، اچھا خاصا میں کھا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ آج تو تم نے چھڑوا لیا نا، اچھا خاصا میں کھا رہا تھا. ایک دن آئے گا کہ وہ پھر تم چھڑوا بھی نہیں سکو گے اور صرف ہم ہی ہم ہوں گے. صحیح. تو لوگ حیران ہو گئے، اللہ اکبر، بھیڑیا بات کر رہا ہے، بھیڑیا بات کر رہا ہے. نہیں سمجھے؟ اچھا، بہرحال یہ میں نے آپ کو ایسی سنا دی کہ اس کہانی سے کیا پتہ چلا. چند باتیں پتہ چلیں. ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے قادر ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو بلواتے ہیں، اللہ چاہیں تو جانوروں سے بھی بلوا لیں. جو ہم گائے لاتے ہیں تو اللہ چاہے گا تو اس گائے سے بھی بلوا لیں گے. بلوا سکتے ہیں اللہ پاک چاہیں تو. ہاں. اور عجیب بات بتاؤں، کل قیامت اللہ پاک، ابھی تو ہم زبان سے بات کرتے ہیں نا، کل قیامت میں ہماری ہاتھ بھی باتیں کریں گے، ہماری ٹانگیں باتیں کریں گی. وہ کیسے؟ ایک آدمی کل قیامت میں آئے گا اور اللہ میں کہیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا نا ہاتھ سے، پیر سے. وہ کہے گا نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں. اللہ کہیں گے اچھا. اس کی منہ اللہ بند کر دیں گے اور کچھ بول نہیں سکے گا. اس کا ہاتھ بتائے گا ہاں میں نے ہاتھ سے یہ گندے کام کیے تھے. ہاں. پیر بولے گا ہاں میں نے یہ، قرآن میں آتا ہے یہ، الیوم نختم علی افواہہم. اگر ہم سچ بولیں گے میرے ہاتھ میں یہ کرا تھا تو اللہ منہ کو نہیں بند کریں گے. ہاں پھر نہیں کریں گے. صحیح ہے. لیکن اب دیکھو، اس سے پتہ چلا اللہ کتنے زبردست ہیں، چاہے تو انسان سے بلوائیں. لیکن منہ کیسے بند کرتے ہیں؟ مطلب وہ منہ تو ہوگا لیکن اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہوگی. کچھ بولنا چاہے گا، ہاں منہ ہلائے گا لیکن کوئی آواز نہیں نکلے گی. صحیح. اب اللہ کتنے قادر ہیں، چاہیں تو انسان سے بلوا لیں، چاہے تو جانوروں سے بلوا لیں، چاہے تو ہاتھ کو بولیں اے ہاتھ بول، ہاتھ بولنا شروع کر دے، پیر بولنا شروع کر دے. کیسے اللہ پاک ہمارے زبردست ہے. سمجھ گئے ہم؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہو نا، اسی مقصد کے لیے استعمال کرنی چاہیے. جو چیز اللہ نے جس کام کے لیے بنائی ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ کام کے لیے کرنا چاہیے. اب اللہ پاک نے گائے سواری کے لیے بنائی تھی؟ نہیں. تو گائے تو سواری کے لیے نہیں ہے. نہیں. گائے اس لیے ہے کہ آپ اس کا دودھ نکال سکتے ہیں. صحیح ہے. جی. اور دوسرے کاموں کے لیے گوشت کھا لیں آپ اس کا. لیکن گائے سواری کے لیے نہیں ہے نا. نہیں. تو جو کام، جس چیز کا جو کام ہو، ہمیں اس سے وہی لینا چاہیے. اب مثال کے طور پہ موزوں کا کام پیروں میں ہے نا. اب آپ موزوں کو جیب میں رکھ کے اس کو رومال بنا لیں اور ناک صاف کر رہے ہیں، منہ صاف کر رہے ہیں، یہ صحیح کام ہوگا؟ نہیں. غلط کام ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کام کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، ہمیں اللہ نے کس کام کے لیے بنایا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے، نماز. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اچھا ہر وقت عبادت کرنی چاہیے؟ کھائیں نہیں ہم؟ نہیں. کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ سونا نہیں چاہیے؟ نہیں سو سکتے ہیں نا. بس یوں بولیں، اصل کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا. اور باقی جو کام ہے وہ ہماری ضرورت ہے. راضی کرتے کرتے کھانے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کھا لیں گے،
کمانے کی ضرورت ہوگی تو کما لیں گے, پڑھنے کی ضرورت ہوگی تو پڑھ بھی لیں گے, لیکن اصل کام ہمارا کیا ہے؟ عبادت کرنا, اللہ کی عبادت, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. صحیح ہے, تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی. بابا اللہ تعالیٰ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا خوش ہوتے, بہت خوش ہوتے, بہت خوش ہوتے. اور اگر بابا بیچ میں سے ہم نے ایک تراویح کی ڈنڈی مار دی, ہاں ڈنڈی مار دی, ڈنڈی مار دی تو پھر اللہ پاک ڈنڈا ماریں گے وہاں پہ. ڈنڈی مارنے والوں کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ڈنڈا ماریں گے. ڈنڈا ماریں گے. بہرحال ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے یار, ہیں جی. جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, ہمیں خوشی خوشی نماز پڑھنا چاہیے. بعض بچے نا نماز نہیں پڑھتے, نماز سے جان چراتے ہیں. بعض جو ہے بغیر وضو کے پڑھ لیتے ہیں جی بعض لوگ نا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح صحیح. اللہ پاک. بہرحال یہ کہانی اچھی تھی, جی مزے کی تھی نا. جی. بھیڑیا بولا اور کون بولا؟ گائے. گائے بولی. چلو اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی اچھی باتیں سکھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.